بسم اللہ الرحمن الرحیم وحق له ان يسبق الناس جالسا ويدرك ما لم يدركوا غير طالب. حق فعل مجهول ہے، اس کا نائب فاعل ہے ان يسبق الناس جالسا. یہ جملہ جالسا یسبق میں ہوا ضمیر فاعل سے حال ہے. وَيُدْرِكَ کا عطف یسبق پر، ما لم یدرکو یہ یدرک کا مفعول بھی ہے، اور غیر طالب یہ حال ہے یدرک کی ہوا ضمیر سے. وحق له ان يسبق الناس جالسا، اور اس کے لیے یہ ثابت ہو گیا کہ وہ بیٹھے بیٹھے لوگوں سے آگے بڑھ جائے. وہ اس کا مستحق ٹھہرا، یہ بھی ترجمہ کر سکتے ہیں، وہ اس کا مستحق ہے، حقدار ہے کہ بیٹھے بیٹھے لوگوں سے آگے بڑھ جائے. ان یسبق الناس جالسا کہ بیٹھے بیٹھے لوگوں سے آگے بڑھ جائے. مطلب آگے بڑھنے کے لیے لوگ تگ و دو کرتے ہیں، کوشش کرتے ہیں، دوڑ دھوپ کرتے ہیں، مگر یہ ہمارا ممدوح اس بات کا حقدار ہے، مستحق ہے کہ بیٹھا رہے اور بیٹھے بیٹھے لوگوں سے آگے بڑھ جائے، بغیر زیادہ کچھ کیے، بغیر محنت مشقت اٹھائے لوگوں سے آگے بڑھ جائے. وَيُدْرِكَ اور وہ چیز پا لے جو لوگوں نے، اور بغیر طلب کیے ہوئے وہ چیز پا لے جو لوگ پا نہیں سکے. وَيُدْرِكَ غَيْرَ طَالِبٍ مَا لَمْ يُدْرِكْهُ، اور بغیر طلب کیے ہوئے وہ چیز پا لے جو لوگ نہیں پا سکے. ہوتا ہے ایک شخص بڑی محنت کرتا ہے، دوڑ دھوپ کرتا ہے، دن رات ایک کر دیتا ہے کچھ پانے کے لیے، مگر وہ اسے نہیں ملتا. اور ایک شخص کو میراث میں مل جاتا ہے نا، ایک شخص کو میراث میں مل جاتا ہے. میراث میں ملنے کا مطلب اس نے کیا کچھ نہیں، باپ دادوں سے مل گیا. وَيُحْذَى عَرَانِينَ الْمُلُوكِ وَإِنَّهَا لَمِنْ قَدَمَيْهِ فِي أَجَلِّ الْمَرَاتِبِ. يُحْذَى جوتے پہنانے کے معنی میں ہے. حذا ان جوتے کو کہتے ہیں. حذا یحذو کا معنی برابر برابر ہونا، مقابلے میں ہونا. جوتا ایک دوسرے کے مقابل ہوتا ہے، ایک کا رخ ادھر مڑا ہوتا ہے، دوسرے کا رخ ادھر ہے نا. ایک دائیں پیر کا ہوتا ہے، ایک بائیں پیر کا ہوتا ہے، دونوں کا رخ تھوڑا مخالف ہوتا ہے، پھر دونوں بہت برابر برابر ہوتے ہیں، ایک دم برابر ہوتے ہیں، چھوٹے بڑے نہیں ہوتے. آرانین عرنین کی جمع ہے. عرنین کہتے ہیں ناک کے خیشوم کو، ناک کو. وَإِنَّهَا میں ہا ضمیر کا مرجع آرانین ہے. وحق ان یحذى، اصل یوں وحق ان یحذى، اور اس کا حق یہ ہے کہ بادشاہوں کی ناکوں کے اسے جوتے پہنائے جائیں، دوسرے بادشاہوں کی ناک سے جوتے بنائے جائیں اور ممدوح کو پہنائے جائیں. ناک سب سے معزز چیز، کہتے ناک کا مسئلہ ہے، ناک نیچی کروا دی، میں نے تیری ناک نہیں نیچی کروائی، کہتے نا. ہاں بھئی ہماری ناک کا سوال ہے، کیسے کر لیں. تو وہ ناک جس کا سوال ہوتا ہے اکثر، کہتا ہے شاعر کے بادشاہوں کی ناکوں کو جمع کر کے
ممدوح محترم کے جوتے بنائے جائیں اور پھر جوتے پہنائے جائیں تو یہ ناک اس کے قدموں کی وجہ سے بلند ترین مرتبے پر پہنچ جائیں گے۔ وَإِنَّهَا، اور تب یہ ناکیں لَمِن قَدَمَيْهِ، اس کے قدموں کی وجہ سے فی اجل المراتب، اعلیٰ ترین مرتبے پر ہوں گی۔ دوسرے بادشاہوں کی ناکوں کے جوتے بنا کے پہنائے جائیں ممدوح کو تو ناکوں کا مرتبہ گھٹ نہیں جائے گا، بڑھ جائے گا، بڑھ جائے گا۔ جیسے یہ ناک اور یہ پیشانی سب سے معزز ہے، اللہ کے آگے جھکتی ہے تو مقام اور مرتبہ کم نہیں ہوتا، بڑھ جاتا ہے۔ کسی اور کے آگے ناک جھکے، پیشانی جھکے، سجدہ کرے تو یقیناً ذلت ہے اس میں، اور توہین ہے ناک اور پیشانی کی۔ لیکن اگر یہی ناک اور پیشانی اللہ کے آگے جھکتی ہے اور اللہ کے آگے سجدہ ریز ہوتی ہے تو عزت ہے اس میں ناک اور پیشانی کی خود کی ہے۔ ہاں، مگر وہ تو اللہ کا معاملہ ہے۔ محترم شاعر تو یہ کہتا ہے کہ تمام بادشاہوں کی ناکوں سے جوتے بنائے جائیں، ہمارے ممدوح کو پہنائے جائیں تو ناکوں کا مرتبہ گھٹ نہیں جائے گا، بہت اعلیٰ مرتبے پر پہنچے۔ ید للزمان الجمع بینی و بینہ لتفریقہ بینی و بین نوائبی۔ ہاں، الجمع بینی و بینہ یہ مبتدا مؤخر ہے اور ید للزمان یہ خبر مقدم ہے۔ ید للزمان الجمع بینی و بینہ لتفریقہ بینی و بین، یدن کا معنی ہے احسان۔ یدن کا معنی کیا ہے؟ احسان، احسان۔ ایاد الدہر پیچھے آ چکا ہے، آیا ولولا ایاد الدہر فی الجمع بیننا، تو وہی یہاں واحد آیا یدن۔ الجمع بینی و بینہ لتفریقہ بینی و بین النوائب، میرے اور اس کے درمیان جمع کر دینا یہ زمانے کا احسان ہے۔ اس کے درمیان یعنی ہم دونوں کو جمع کر دینا یہ زمانے کا احسان ہے۔ زمانہ چاہتا تو یہ بھی ہوتا کہ میں ابھی اس زمانے میں پیدا ہوا ہوں، ممدوح مجھ سے 100 سال پہلے پیدا ہو جاتے، 100 سال بعد میں پیدا ہو جاتے، مگر یہ زمانے نے احسان کیا کہ مجھے اور ممدوح کو ایک زمانے میں پیدا کیا۔ ید للزمان الجمع بینی و بینہ، مجھے اور اسے جمع کر دینا، مجھے اور اسے جمع کر دینا یہ زمانہ کا احسان ہے۔ کیوں احسان ہے؟ اس کے میرے اور مصائب کے درمیان جدائی کر دینے کی وجہ سے، تفریق کر دینے کی وجہ سے، یعنی اس وجہ سے کہ ممدوح نے میرے اور مصائب کے درمیان دوری کر دیا، مصائب کو مجھ سے اور مجھے مصائب سے دور کر دیا۔ ممدوح نے اپنے احسانات کے ذریعے سے فقر و فاقہ مجھ سے دور بھگا دیا، تنگ حالی تنگ دستی مجھ سے دور بھگا دی، ہاں، اور غربت اور دوسری پریشانیاں جو بھی ہو سکتی ہیں وہ سب مجھ سے دور بھگا دی اور مجھے نعمت میں اور خوشحالی میں رکھ دیا ہے۔ یہ زمانے کا احسان ہے مجھے اور اس کو جمع کر دینا۔ کیوں احسان ہے؟ اس لیے کہ اس نے مجھ میں اور مصائب میں پھوٹ ڈال دی، یعنی ممدوح نے مجھے اور مصائب کو ایک دوسرے سے جدا جدا کر دیا، مصائب کو مجھ سے الگ کر دیا، مجھے مصائب سے الگ کر دیا۔ هو ابن رسول اللہ وابن وصیہ وشبیہہ ما شبہت بعد التجارب، وہ رسول اللہ کے فرزند ہے اور وصی رسول اللہ کے فرزند ہے۔ ہوا ابن رسول اللہ وابن وصیہ، وہ رسول اللہ کے فرزند ہے اور وصی رسول اللہ کے۔ وصی حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو شیعہ وصی رسول اللہ کہتے ہیں، اور شیعوں کی مراد یہ ہوتی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے وصیت یہ کی تھی کہ میرے بعد حضرت علی خلیفہ ہوں گے، جبکہ ایسی کوئی وصیت کی نہیں تھی، ایسی وصیت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کی نہیں۔
کی ہو اور صحابہ نافذ نہ کرے رسول اللہ کی وصیت، ایسا ہو نہیں سکتا۔ مگر شیعہ ظالم یہ کہتے ہیں کہ یہ وصیت کی تھی، اس لیے حضرت علی وصی رسول اللہ ہوا۔ کئی شیعہ تو شیعہ نے عام طور سے اذان بدل دی ہے۔ ہم گجرات میں پڑھتے تھے کاکوشی میں، تو کئی ماہ کے بعد ہمیں ان کی اذان سمجھ میں آئی ہے۔ اشہد ان لا الہ الا اللہ تو ٹھیک تھا، دوسرا جو کلمہ ہے وہ 2-3 سانس میں بولتے تھے۔ وہ کلمات اذان عام طور سے ایک ہی سانس میں بولے جاتے ہیں، مگر وہ جو دوسرا تھا وہ ایسے بولتے تھے، اشہد ان محمد رسول اللہ وان علی ولی اللہ ووصی رسول اللہ، تو یہ بڑا لمبا چوڑا ہو جاتا تھا۔ اشہد ان محمد رسول اللہ یہ ایک سانس میں، وان علی ولی اللہ یہ دوسرا سانس، ووصی رسول اللہ یہ تیسرا سانس۔ تو وہ وصی رسول اللہ نہیں کہتے تھے، وصی رسول اللہ ہی کہتے تھے، بغیر اعراب کے، یعنی اعراب کا سب غلط سلط بولتے تھے۔ مگر اذان میں چونکہ اولاً تو بہت پھوہڑ ان کی اذان ہوتی تھی، بہت بری، اشہد ان لا الہ الا اللہ کے سمجھنے میں بھی دقت ہوتی تھی سننے والوں کو۔ تو یہ جو نئے کلمات ہیں یہ بڑے عرصے کے بعد ہمیں سمجھ میں آئی کہ یہ یوں کہتے ہیں۔ تو ان کا یہ عقیدہ ہے کہ حضرت علی وصی رسول اللہ ہیں۔ وصی رسول اللہ کا مطلب رسول اللہ نے وصیت کی تھی کہ میرے بعد خلافت حضرت علی کو ملنی چاہیے اور خلیفہ حضرت علی ہوں گے۔ ہاں، تو متنبی بھی ایسا ہی کہہ رہا ہے، حضرت علی کو وصی کے لقب سے جانتا ہے، تھوڑا تشیع رہا ہوگا اس میں بھی۔ وَشِبْهُهُمَا شَبَّهْتُ بَعْدَتْ، وہ یعنی طاہر علوی رسول اللہ کے فرزند اور وصی رسول اللہ کے فرزند ہے، وہ رسول اللہ کے فرزند ہے اور وصی رسول اللہ کے فرزند ہیں، اور ان دونوں کے مشابہ ہیں اور ان دونوں کے جیسے ہیں۔ اور میں نے تجربوں کے بعد تشبیہ دی، ایسے خامخواہ نہیں کہہ دیا ہے، میں نے تجربوں کے بعد، میں نے آزمایا، تو نے آزمایا ہوگا، ان کو آزمایا ہوگا، طاہر کو آزمایا ہوگا، ان کو تھوڑا ہی آزمایا ہوگا، ہے نا۔ دونوں کو آزما کے اگر کوئی تشبیہ دے تو پھر تشبیہ ٹھیک ہوگی۔ اپنے حضرت علی کو بھی دیکھا ہو، اپنے رسول اللہ کو بھی دیکھا ہو، آزمایا ہو، اور پھر آپ کہیں گے ان کے جیسے ہیں، تب تو آپ کا کہنا صحیح ہوگا، شبہت بعد التجاریب۔ خیر، مگر بہرحال حضرت علی کے اولاد میں سے تھے اور رسول اللہ کے اولاد میں سے تھے، تو یقیناً اچھے انسان ہی ہوں گے، مگر یہ مبالغہ ہو جاتا ہے، اور شاعری مبالغہ ہی کا نام ہے، شاعری مبالغہ ہی کا نام ہے۔ چلیے بس۔